ذرا ٹھہریے، رمضان آ رہا ہے، وہ مہینہ جس کے آتے ہی شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، جب شیطان بند ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اگر گناہ نہ چھوٹیں، نماز نہ بدلے، قرآن نہ کھلے تو قصور کس کا ہے؟ یہ سوال کسی اور سے نہیں، خود سے کیجئے۔ اگر رمضان میں بھی آنکھ نہیں جھکی، زبان نہیں رکی، دل نہیں پسیجا، تو پھر شیطان کے بغیر بھی ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا تھا، قرآن اس لیے اترا تھا کہ انسان وہ نہ رہے جو پہلے تھا۔ اگر ہر رمضان قرآن کھولا، بند کیا، مگر زندگی نہ بدلی، تو ڈریے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے خلاف گواہ بن جائے۔ رمضان سے پہلے سوچئے، جب یہ مہینہ آئے گا تو شیطان قید میں ہوں گے۔ ابھی سے فیصلہ کیجئے کہ جب وہ نہ ہوں گے تو میں کس کے پیچھے چلوں گا، اپنی خواہش کے، اپنے غصے کے، اپنی عادتوں کے، یا اپنے رب کے حکم کے؟ اور ذرا یہ بھی سوچئے، رمضان میں کسی ایک روزے دار کو افطار کروانا پورے روزے کے برابر اجر ہے، لیکن اگر دل ہی تنگ ہو، اگر کسی کا حق مارا ہو، اگر کسی کو دکھ دیا ہو، تو کیا صرف دسترخوان سجا لینا کافی ہے؟ استقبال رمضان کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ رمضان آ کر ہمیں بدل دے۔ رمضان انہیں بدلتا ہے جو پہلے سے جھکنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ آج اگر آپ نے یہ طے نہ کیا کہ اب نماز بدلے گی، اب قرآن روز کا ساتھی بنے گا، اب گناہ سے نفرت ہوگی، اب دل نرم ہوگا، تو رمضان بھی آ کر گزر جائے گا اور ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے۔ رمضان دروازے پر کھڑا ہے، وہ اندر آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ نے اپنے دل کا دروازہ کھولا ہے یا صرف کیلنڈر دیکھ رہے ہیں؟ آج فیصلہ نہ کیا تو پھر مت کہیے گا کہ رمضان میں بھی کچھ خاص نہیں ہوا۔ اے اللہ، رمضان آنے سے پہلے ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے، ہمیں اپنی اصلاح کا احساس عطا فرما، اور ہمیں ایسا استقبال رمضان نصیب فرما جو ہمیں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔